اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 19 ہے، 19، اور ترجمہ یہ ہے: چنانچہ ہم نے اس کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، جس میں تمہارے لیے لذیذ میوے ہیں، پھل ہیں، اور جن میں سے تم کھاتے ہو۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو اوپر تھی، اللہ رب العزت نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے اس پوری زمین کو بنایا ہے، دنیا کو بنایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے، اور ہم نے اے انسانوں تمہارے لیے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کر دی ہیں۔ ہم نے تمہارے جسم کے لیے قوت فراہم کرنے کے لیے بے انتہا پھل اگا دیے، سبزیاں اگا دیں، میوے اگا دیے، آسمان سے پانی برسایا، زمین پر اس کو ٹھہرایا، اور جب ہم چاہیں تو اس پانی کو یہاں سے لے جائیں، پانی کو سکھا دیں، اور پھر کوئی اس کو لا نہیں پائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے باغات تیار کر دی ہیں۔ دیکھو، اسی پانی کے ذریعے سے کھجور کے، انگور کے درخت ہیں، بے شمار درخت، جس میں سے پھل نکلتے ہیں، میوے نکلتے ہیں، کھاتے ہو تم، ان کے ذریعے سے تمہاری روزی چلتی ہے، تمہاری معیشت کا دار و مدار ہے اسی پر۔ احباب گرامی، ہم یہاں پر یہ یاد دلا دیں کہ اہل عرب کے سامنے، چونکہ قرآن پاک کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں، یعنی جو گفتگو ہو رہی ہے سب سے پہلے اہل عرب سے ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ سادہ لوح عرب جن چیزوں کے عادی تھے اور جو چیزیں ان کے سامنے تھیں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ عربوں کی زیادہ تر معیشت کھجوروں پر تھی، انگوروں کے درختوں پر تھی، اونٹوں پر ہے، یہی سب وہ چیزیں ہیں جو ان کے یہاں پائی جاتی تھیں۔ زیادہ تر ان کی معیشت کا دار و مدار کھجوروں پر تھا، اور انگوروں کے باغات تھے جو ان کو بے انتہا محبوب تھے، بے انتہا پسندیدہ تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ ذرا تم غور کر کے دیکھو کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو کیا اس میں تمہارا کچھ دخل ہوتا ہے کہ جب تم چاہو تب پانی برسے اور جب تم نہ چاہو تو پانی نہ برسے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ پانی برسنے میں تمہارا تو کوئی دخل نہیں ہوتا، پانی تو ہم برساتے ہیں تمہارے لیے، اور پھر یہ پانی زمین میں ٹھہرتا ہے، پھر اس میں سے غلہ پیدا ہوتا ہے، کھجور پیدا ہوتے ہیں، انگور پیدا ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے میوے پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اوپر تمہاری پوری معیشت کا دار و مدار ہے۔ اس کے لیے تمہارے لیے لوگ مہیا ہیں، تم ان کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنائے ہو، اس کے ذریعے سے تمہاری تجارت پروان چڑھتی ہے، تمہاری معیشت بلند ہوتی ہے۔ ان چیزوں پر تم غور کرو۔ احباب گرامی، اب ہم اپنے آپ پر ذرا سا غور کریں کہ اہل عرب کے سامنے جو چیزیں تھیں وہ چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں، لیکن یہ کھجوروں کے درخت یا انگوروں کا تذکرہ یہ بطور مثال ہے۔ ہمارے سامنے جو بے شمار کھانے لگے ہیں یہ سب اسی کے ذریعے سے ہیں، لہٰذا ہمارا ذہن ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے۔ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں مہیا ہیں، ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو چیزیں مہیا ہیں، ہمارے دسترخوان پر جو نعمتیں سج رہی ہیں، جو پھل ہم کھا رہے ہیں، جو سبزیاں ہم کھا رہے ہیں، جو غلے ہم کھا رہے ہیں، جو میوے ہم کھا رہے ہیں، جو پانی ہم پی رہے ہیں، اس کے اوپر ہم غور کر کے دیکھیں۔ اور پھر یہ جو منہا تاکلون کا لفظ فرمایا گیا، جس میں سے تم کھاتے ہو، تو یہاں پر صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے تمہاری پوری روزی چلتی ہے، تمہاری تجارت چلتی ہے، تمہاری اکونومی کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تمہاری پوری معیشت اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تم ذرا غور کر کے دیکھو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ غور کیجئے کہ اس آیت کے اندر فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اے انسان، تو ان نعمتوں کو دیکھ جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ ہم نے تمہارے اوپر اس قدر احسانات کیے ہیں،
ہم نے تمہارے اوپر اس قدر نعمتیں برسا دی ہیں، تمہارے کھانے کا، تمہارے پانی پینے کا، ہر طریقے سے ہم نے انتظام کر رکھا ہے، تمہارے قوی اور طاقتور یہ بدن ہم نے تم کو دے رکھا ہے، یہ جسم ہم نے تم کو دے رکھا ہے، زبان میں ذائقہ اور اس کی لذت ہم نے دے رکھی ہے، جو پھل تم کھا رہے ہو سب مہیا ہیں تمہارے لیے۔ اب ذرا تم بتاؤ کہ تم نے کتنا حق ادا کیا اپنے اس مالک کا، جس اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تم اپنی عبدیت میں کتنے سچے ہو؟ تم اپنی بندگی کتنی بجا لاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہونا آسان ہوتا ہے یا دشوار ہوتا ہے؟ جو احکامات تمہیں اس کے رسول کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچے ہیں، تم بتاؤ کہ تم اس پر عمل کس قدر کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ تمہیں آخرت کی فکر کتنی ہے؟ یہ بتاؤ تمہاری کمائی میں غریبوں اور محتاجوں کا کتنا حصہ ہے؟ صدقہ تم کتنا نکالتے ہو؟ زکوٰۃ تم کتنی نکالتے ہو؟ کب نکالتے ہو؟ اللہ کے راہ میں تم کتنا خرچ کرتے ہو؟ اللہ کے لیے عبادت تم کیسے کر رہے ہو؟ نمازیں تم کتنی پڑھتے ہو؟ نمازیں تم کب پڑھتے ہو؟ نمازیں تم کس طرح پڑھتے ہو؟ ذرا تم اپنے معاملات کو دیکھو، برتاؤ کو دیکھو، جو احکامات اللہ نے تمہیں دیے ہیں ان احکامات کی تم کتنی پرواہ کرتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہاری پوری زندگی صرف اسی دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور تمہارے لیے سب کچھ یہ دنیا بن چکی ہے؟ اور کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آتا کہ موت کا فرشتہ، قضا کا فرشتہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور پتہ نہیں کس وقت ہماری روح کو قبض کر لے اور کس وقت ہمیں دنیا چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے؟ تو ذرا سوچو کہ تم کیا لے کر وہاں پہنچ رہے ہو۔ تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو دوسروں کا حق مار کر جا رہے ہو، دوسروں کا پیسہ دبا کر جا رہے ہو، دوسروں کے کھیت پر، اس کی زمین پر قبضہ کر کے جا رہے ہو، دوسرے کے مال کو اپنے پاس لے کر جا رہے ہو، ہڑپ کر جا رہے ہو، دوسروں کا جو حق تھا وہ تم نے ہڑپ لیا کہ اس کو حق تم نے دیا ہی نہیں، یہ کر کے جا رہے ہو، قرضہ تم لے کے بیٹھے ہو اور اس کو ادا کرنے کی تمہیں فکر نہیں ہے۔ یہ سب تم دیکھ رہے ہو۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اس دنیا کو کس حال میں چھوڑ رہے ہو، کیسے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یا تم واقعی اللہ کے بہت فرما بردار ہو، نیک ہو، تمہیں ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، اللہ کے پیارے رسول نے اپنی صحیح احادیث میں کیا فرمایا ہے، تمہیں اس کی فکر لگی رہتی ہے؟ کیا تمہیں اپنی نمازوں کی پرواہ ہوتی ہے؟ کیا تمہیں اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا تمہارے اپنے گھر کے جو دیگر افراد خانہ ہیں ان کی پرواہ ہوتی ہے تمہیں؟ اگر تمہیں اس کی پرواہ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اس کی نعمتوں کا شکر کچھ ادا کر رہے ہو کہ نہیں؟ اگر تم صرف الحمدللہ کہہ دو، الحمدللہ، تو یہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو۔ تم نے یہ نعمت کا شکر ادا کر دیا، تم نے پانی پیا اور کہا الحمدللہ۔ اللہ اس بات سے راضی ہو گیا کہ اس نے تمہاری یہ بات قبول کر لی کہ چلو تم نے اس پانی پینے کا حق ادا کر دیا، پانی پینے کا شکریہ تم نے کہہ دیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، صرف ایک چھوٹے سے کلمے الحمدللہ کہنے سے۔ ذرا سوچو ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کیا ہم اس کو کھانے سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد ہم الحمدللہ کہتے ہیں؟ میرے عزیزوں یہ باتیں بڑی چھوٹی سی لگتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دینا، اس میں کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آپ کے کردار کو ظاہر کرتی ہے، یہ آپ کے اپنے رب سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اللہ رب العزت سے آپ کے اندر کس قدر محبت ہے اور کس قدر اس کی طرف بڑھنے کا والہانہ شوق ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ اس کی نعمت کو کھانے جا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے کھائیے، شیطان آپ کو بھلا دے تو درمیان میں کہہ لیجئے بسم اللہ یا اولہ آخرہ، اور جب کھا لیجئے یا پانی پی لیجئے تو کہیے الحمدللہ۔ تمہارا یہ الحمدللہ کہنا اللہ نے اس کو قبول کر لیا کہ چلو تم نے اس نعمت کا شکریہ ادا کر دیا۔ کتنا مہربان ہے وہ آقا۔ اگر ہم اللہ کی قسم ایک قطرہ پانی پینے کے بعد جو ہم پانی پی سکتے ہیں، پانی پینے کے بعد، ایک روٹی کھانے کے بعد اگر ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے شکر میں گزار دیں تو اللہ کی قسم یہ شکر ادا نہ ہوگا۔ لیکن وہ مالک الملک پروردگار کس قدر رحیم ہے، کس قدر کریم آقا ہے وہ،
کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے الحمدللہ کہہ دیا اور ہم نے قبول کر لیا کہ تم نے یہ شکریہ ادا کر دیا. تم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا. اللہ نے تمہارے اس کھانے کو قبول کر لیا کہ چلو تم نے شکریہ ادا کر دیا. ذرا سوچو تو دسترخوان پر کھانا ہمارے سامنے کیسے آ گیا, کس طرح کتنے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ان کھانوں کو ترس رہے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو بات اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی, فَأَنشَأْنَا لَكُمْ, ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دیے ہیں یہ کھجوروں کے درخت, یہ باغوں کے, یہ انگوروں کے باغ, یہ تمہارے لیے ہیں. لذیذ میوے ہیں تمہارے لیے, پھل ہیں, لذیذ پھل ہیں تمہارے لیے, اور تم اس میں سے کھاتے ہو, تمہاری روزی ہے, تمہاری معیشت ہے اسی کے اوپر. اللہ رب العزت ہم کو اپنا شکر گزار بنائے, نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.